تے فضل دے حصول واسطے جڑیاں بنیادی شرطاں نے، یہ نہیں کہ انسان صرف دعا ہی کرے تے او اللہ دے فضل دا مستحق بن جائے گا، نہیں، اللہ دے فضل دے حصول واسطے بنیادی شرائط نے۔ سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہوئے، شرک تو توبہ۔ دوسری شرط یہ ہے سنت دا متبع ہوئے، ہر عمل سنت دے مطابق کرنے دی کوشش کرے۔ یہ دو بنیادی شرطاں نے۔ تے تیسری شرط یہ ہے کہ جدوں گناہ ہو جائے تے فوراً اپنے رب دے سامنے روئے، یعنی سچی توبہ کرے۔ جیڑا بندہ یہ تین شرطاں پوریاں کر لیندا ہے، یہ بنیادی تین شرطاں نے، یہ تین شرطاں پوریاں کرنے۔ ویسے تے علماء نے اس کی شرطاں ہور بھی لکھیاں نے، وہ ساریاں شرطاں انہاں تینے دے تابع نے۔ تے جڑا بندہ یہ تین شرطاں پوریاں کر لیندا ہے نا، تے پھر وہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے نال کی کر، فضل والا معاملہ کرتے، انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی رحمت نال اس نال کی کرن گے، فضل والا معاملہ فرماؤں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ دنیا تو ہر انسان دا جانا ایک یقینی امر ہے، اس سے اندر وہ لوگ بھی اختلاف نہیں کر سکے جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات دا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح انسان آیا ہے اس نے دنیا تو جانا بھی ہے، لیکن اسی اینے غافل ہیں کہ جان نو تے اسی بالکل فراموش ہی کر دیتا نہیں۔ یہ ہوئی وجہ ہے آج موجودہ حالات دیکھ لو، اپنے گھراں وال اسی نظر دوڑائیے، افراتفری ہے، نفسا نفسی دا عالم، بیٹا باپ کولو نالا ہے، باپ اولاد کولو نالا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو نالن۔ ایسی جڑی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سانو واپس جان دا یقین نہیں۔ جے واپس جان دا یقین ہوئے نا تو پھر ساڈا یہ حال نہ ہو۔ وہ لوگ جنہوں واپس جان دا یقین سی، انہوں نے پتا سی کہ اسی واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے کر کے تے ساڑے کولوں پھر پوچھنا بھی ہے، اسی اتھے جواب دے ہاں۔ انہوں دا اے حال نہیں سی جو ساڑا ہے۔ سارے مسلمانوں دا اس بات اتے اتفاق ہے کہ رسول اللہ تو بعد اگر امتیاں وچوں سب تو زیادہ مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
لیکن اتنے حال کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تنکا پھڑ کے انہوں مخاطب کر کے رو رہے نے، کہہ رہے نے کہ تم میرے نالوں بہتر ہیں، کاش کہ میں گاہ دا تنکا بن جاندہ تاکہ میری اللہ دے سامنے پیشی نہ ہوندی، میں اس پیشی کولو بچ جاندہ، محفوظ رہ جاندہ۔ یہ باتاں میریاں تواڈیاں نہیں، یہ انہاں لوگاں دیاں نہیں کہ جنہاں نو اللہ دے سامنے پیش ہونا یاد سی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے، اللہ کو رو رو کے دعاواں کریا کر دے کہ یا اللہ جدوں میں تیرے سامنے پیش ہوا نا، میرے نال عدل والا معاملہ نہ کریں بلکہ میرے نال اپنے فضل والا معاملہ کریں۔ بات سمجھ آئی؟ یا اللہ عدل والا معاملہ، عدل کرنا اللہ دی صفت ہے۔ آپ دعا کریا کر دیں کہ یا اللہ جے تو عدل کیتا نا تے صدیق دی نجات ممکن نہیں، میرے نال فضل دا معاملہ کریں۔ عدل کی ہے تے فضل کیا ہے؟ عدل دا معنی ہے جنی انسان محنت کرے اس محنت دے برابر اس نو معاوضہ مل جائے، اس نو کی کہندے نے؟ عدل۔ جنی محنت ہے محنت دے مطابق کی مل جائے معاوضہ، اے عدل ہے۔ تو اللہ تعالی نے عدل مسلمانوں نال بھی کرنا ہے تے عدل انہاں لوگاں نال بھی کرنا ہے کہ جو اللہ دی ذات دا انکار کر دیں۔ ہر ایک نال عدل والا اتھے معاملہ ہونا۔ لیکن صدیق اکبر دعا کی کریا کر دے کہ یا اللہ میرے نال عدل والا معاملہ نہ کریں، میرے نال کی کریں؟ فضل والا معاملہ کریں۔ فضل کیا ہے؟ حدیث چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھدا ہے نا، ایک حرف دے بدلے اللہ اس واسطے ایک نیکی لکھ دیندے نے۔ ترمذی دی روایت ہے، یہ ہے عدل۔ ایک حرف پڑھیا تے اس دے عوض وچ ایک نیکی لکھی گئی، یہ ہے عدل۔ ہن اللہ دی رحمت دا معاملہ اگے شروع ہوندا ہے۔ اللہ فرماؤندے نے کہ اے میرے فرشتےو میری رحمت نال ایک دیاں ہن 10 لکھ دیو۔ یہ ہے رحمت۔ یعنی انسان جنی محنت کرتا ہے اس کی محنت نو 10 گنا بڑھا دیتا جائے۔ اس تو بعد ہے اللہ کا فضل۔ وہ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماؤندے نے کہ اے میرے فرشتے ہو، اے بندہ مینوں بہت ہی مسکین لگتا ہے، میرے سامنے روندا ہے، عاجز گزار ہے، ہن تسی اس طرح کرو، یہ جڑا تسی 10 بنائیاں سن 7 نال ضرب دے دو، کنیاں ہو گئی ہیں؟ 70۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ ایک 10 رحمت، 70 فضل۔
پھر ایتھے بھی بس نہیں، فرمایا 70 دی ڈبل کر دے، وہ کنیاں ہو گئی ہیں؟ ایتھے بھی بس نہیں، جدوں اللہ زیادہ راضی ہوندے نے تے اللہ فرماؤندے نے ہن 1400 پھر ایتھے بھی بس نہیں، اللہ فرماؤندے نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جاؤ میرا اے فضل آ، تسی اینا لکھ دیو کہ میرے بندے نے نیکی کیتی ہے، ہن میں جانا تے میرا بندہ جانا، یعنی اے اللہ دا فضل ہے تے عدل کی ہے ایک نیکی۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے واسطے دعا کریا کر دے کہ یا اللہ میرے نال عدل والا معاملہ، کہدا معاملہ کری، یہ رحمت والا بھی نہیں کیا ہے، یا اللہ فضل والا معاملہ کریں۔ تے جدوں فضل والا معاملہ ہوتا ہے نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے دا پتہ کی حال ہونا تھا، انہوں اللہ نے کنا مقام دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میدان حشر دے اندر اللہ تعالیٰ جس نال فضل والا معاملہ کریں گے اس بندے نو اپنے کول بلا کے نا تے اس نو اپنی عزت اور جلالت دی چادر نال ڈھانپ لین گے۔ اے اللہ دے فضل دا معاملہ ہون لگا اپنے بندے نال، تے اللہ تعالیٰ انہوں قریب کر کے نا ان دے کان وچ کہن گے میرے بندے تو مینوں اے دس فلاں برائی کیتی سی، فلاں برائی کیتی سی، ہن اوتھے انکار دی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں۔ انسان انکار کرنا چاہے گا تو پھر بھی انکار الیوم نختم علی افواہہم، اللہ مور لا دیں گے۔ اتھے تے معاملہ ہے کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں کسی دی گواہی نہیں مانتا، اللہ کہیں گے کسی دی، کہے گا یا اللہ اپنے متعلق اپنی گواہی، اللہ کہیں گے مینوں یہ بھی منظور ہے۔ تے ہن رسول اللہ فرماؤندے نے کہ اللہ مور لا دیں گے، سمجھ دے؟ تے ہن تشہد علیہم السنتہم، اے زبان بولے گی، ایدیہم وارجلہم، ہاتھ پیر بول کے گواہی دیں گے، دسن گے کہ یا اللہ انہیں فلاں وقت اے نافرمانی ساڑے نال کی تھی۔ اتھے تے معاملہ ہے تے اللہ برائیاں شمار کر دینا، اتھے مجال نہیں انسان انکار کرے، اے انسان پریشان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جدوں دیکھے گا نا کہ اللہ نے جڑیاں میریاں برائیاں شمار کیتیاں نے ڈھیر لگ گئے، نجات ہن مشکل ہے، تو ان دے دل چ خیال پیدا ہوئے گا، دیکھو انسان ہے نا کہ اللہ ہن بھول ہی جائے نا میریاں برائیاں، اللہ بھول ہی جائے۔ جدوں یہ خیال پیدا ہوئے گا ان اللہ علیم بذات، جدوں خیال پیدا ہوئے گا تو اللہ برائیاں شمار کرنیاں بند کر دیں گے۔ انسان خوش ہوئے گا کہ میرے خیال پیدا ہویا سی نا تے اللہ بھول گیا ہے، تے اللہ کہیں گے کہ ہن دس عدل والا معاملہ رحمت والا کہ فضل والا؟ یا اللہ فضل والا ہے۔ اللہ کہیں گے جا پھر میں تیرے نالے فضل والا معاملہ کیتا کہ دنیا تے بھی تیرے گناہاں تے میں پردہ رکھے سے، پردہ رکھے کس واسطے کہ تو میری مخلوق دے گناہاں دا پردہ رکھدا سی۔ تے جا پھر
اج تیرے نال فضل والا معاملہ ہے کہ آج بھی تیریاں برائیاں نو میں ظاہر نہیں کرتا، میں پردہ رکھیا اور فضل اے کیتا کہ اپنی رحمت نال تیریاں برائیاں نو نیکیاں نال تبدیل کر دیتا ہے۔ جس طرح نو برائیاں دے پہاڑ نظر آ رہے سن، یہ ہن دائیں بائیں دیکھدا ہے نیکیاں دے پہاڑ، بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ دے نے جا ہن، رسول اللہ نے فرمایا جاندہ نہیں، یہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے گناہ حالی باقی نے جڑے تینوں یاد نہیں رہے۔ لو دیکھ لو، انسان ہے نا بولا بادشاہ، اللہ نو کہے گا یا اللہ تینوں یاد نہیں رہے۔ اللہ مسکرا پہن گے، کہیں گے کہ میرے بندے میرے متعلق کہ مینوں یاد نہیں رہے، میرے متعلق بلکہ اتھے معاملہ ہن ہو رہا تو فضل دا سوال کیتا، میں فضل کر دیتا تے اللہ فرماؤں گے دس ہن کی چاہنا؟ یہ کہے گا کہ یا اللہ جڑے باقی گناہ رہ گئے نہیں انہاں دے عوض بھی میں نیکیاں چاہنا ہاں۔ تے اللہ کہیں گے پھر کر شمار، اے ہن پہلے گناہ چھپاوندا سی تے ہن گناہ شمار کردا جاندا ہے، اے گناہ شمار کردا جاندا ہے، اللہ انہاں غلاماں نو نیکیاں دے نال تبدیل کردے جاندے ہیں۔ اے جے اللہ دا فضل۔ اس واسطے جدوں بھی دعا کرو نا، رو رو کے اللہ کولو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ساڈے نال اپنے فضل والا معاملہ فرما۔ جے اے فضل ہو گیا تے بیڑا پار ہے، عدل نال بیڑا پار نہیں دے ہونا۔ یہ یاد رکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نو کے شاہ، جدوں عدل ہوئے نا، جدوں تسی دیہڑی دار نو دیہڑی دینی ہوئے تے تسی دیکھو اچھی طرح اپنے کام نو چیک کرو کہ انہیں کوئی خرابی تے نہیں کیتی، پھر تسی انہوں پوچھ دے جے بھی اے سیمنٹ کنے دا آیا، ریت کنے دی آئی تے اے ایٹا کنیاں لگیاں تھے، سارا پوچھ دے نا، تے پھر اے دیوار اس نے کیوں بنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی دعا کریا کرو کہ اللہ کیوں دا سوال نہ کر لے۔ من نوقش عذبا، نوقش مناقشہ، اے اس چیز نو کہندے نے کہ جس وچ کیوں دا سوال ہوئے، اللہ پوچھ لے کہ اے تو کام کیوں کیتا؟ فرمایا جن دے کولو اے سوال ہو گیا نا عذبا، وہ اللہ دے عذاب تو محفوظ نہیں رہے گا۔ اس واسطے اللہ کو فضل دا سوال کرو، تے جڑے اللہ دے فضل دے متلاشی نہیں انہاں دی سوچ پر کچھ ہو رہا ہے، ساڑھے والی سوچ نہیں۔ اللہ سانو بھی سوچ تبدیل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے بیٹے، انہوں نے اللہ نے اعزاز بخشیا کہ بر صغیر دے اندر سب تو پہلی فارسی دے اندر تفسیر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا قرآن پاک دی خدمت دا، یہ بیمار ہو گئے، دلی شہر ہے، بات توجہ نال سنو، اینو ذہن نشین کرو کہ جڑے لوگ اللہ دے فضل دے متلاشی ہوندے نے تے انہاں دے اعمال کس طرح دے نے، انہاں دی زندگی کس طرح بسر ہوندی ہے۔ اے بیمار ہو گئے، دلی شہر ہے، بیماری دی خبر پھیل گئی، تو اے عالم دین سن، نیک سن، جس طرح لوگوں کو پتہ لگا انہاں دی بیماری دا تے لوگ تیمارداری واسطے آنا شروع ہو گئے۔ ذہن سے آ کے نیک آدمی نے تے نیک دی زیارت کیتیاں، پھر عیادت کیتیاں، اللہ راضی ہوندا ہے۔ دلی شہر چ کہ
آدمی سی شاہ چراغ، اس کی حالت یہ سی کہ ہر اونے کام وہ کرنا ہے کہ جس کے اندر سنت دی مخالفت ہو۔ موسیقی دا بڑا شوقین، انہوں بھی پتہ چلیا کہ شاہ عبد العزیز بیمار نے تے لوگ پتہ لین جا رہے ہیں، تو اندر ذہن چاہے بھی چلو میں بھی پتہ لے لی۔ یہ جدوں دروازے تے آئے خادم نو بھیجے تے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نو پتہ لگا کہ شاہ چراغ میری تیمارداری واسطے آیا تے اپنے خادم نو کہن لگے کہ جا کے چراغ نو کہہ دے واپس چلا جا، تو تے مینوں ملنا چاہنا ہے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ جدو جواب ملے نا غصہ تے بندے نو آਉਂਦਾ ہے کہ میں کنی دیروں چل کے آیا تے مینوں انہوں نے یہ جواب دیتا ہے۔ پھر خیال آیا بھی وہ اللہ دے نیک بندے نے، میں پوچھاں تے صحیح کہ خادم نے صحیح پیغام بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ خادم نو کہن لگے بھئی جا، انہوں نے پھر دس کے شاہ چراغ آیا ہے۔ وہ کہن لگے جی میں تے اگے بھی دسے ہے تو ہن میں نہیں جانا۔ تو یہ کہن لگے نہیں تیری مہربانی، جا تو ایک دفعہ جا تے چلو انہوں کو پوچھ کے آ جا کہ میرے نالوں ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ آخر مینوں وجہ تو پتہ لگے نا۔ وہ خادم پھر گیا، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کہن لگے تو جا کے شاہ چراغ نو دس دے کہ تو موسیقی دا تے بڑا شوقین ہے، ساری زندگی تو میرے نبی دی مخالفت کی تھی، میرا ہن آخری ٹائم ہے، میں دنیا تو جا رہے ہیں تے تیرے جے نافرمانہ دی شکل دیکھ کے تے میں اپنے رب دے نال ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ جنہ دی اے نیت ہوئے نا کہ اللہ ساڑے نال فضل والا معاملہ کرے، انہاں دی سوچ اے ہوندی، او پھر انہاں لوگاں کولوں بھی بچدے نے کہ جڑے برے لوگ کہن لگے جا کے میرا پیغام دے دے۔ پیغام مل گیا، غصہ بھی آیا تے لیکن شاہ چراغ اپنے آپ مخاطب کر کے کہندا چراغ غصہ نہ کر، اس پیغام اتے غور کر جڑا پیغام تیرے وال آیا، گل تے ٹھیک ہے تیرے بھائی دی۔ تے شاہ چراغ سوچن لگ پیا کہ چراغ مینوں اے دس جنہ اعمال دی بنا تے ایک اللہ دے نیک بندے نے تیری شکل دیکھنی گوارا نہیں کیتی، موت دا تے کوئی پتہ نہیں، جے تیرے تے موت آ گئی تو اپنے رب دے سامنے پیش ہویا تے جے تیرے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تو پھر کی کریں گا؟ اے چیز کرو پیدا کہ اسی رب دے سامنے پیش ہونا ہے تے کتے اللہ ساڈا چہرہ دیکھ کے اپنا چہرہ مبارک پاسے نہ کر لین۔ کہنے لگا جے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تے مینوں تو دس پھر تیرا کی بنے گا؟ اس سوچ پیدا کرو۔ تے اصلاح کدوں ہوندی ہے؟ جدوں انسان دی سوچ تبدیل ہوئے، جدوں یہ سوچ پیدا ہوئی نا تے چیخاں نکل گئی ہیں۔ ہن وہ دیکھدا ہے کہ چراغ دیکھ کتے کوئی روشنی دی کرن نظر آؤندی ہے، جدھر دیکھتا ہے گناہ دیاں اندھیریاں راتاں۔ اسی کدی دیکھا ہے، تصور کیتا ہے، الگ بیٹھ کے کدی اپنے گناہاں دا شمار کیتا ہے؟ نہیں۔ جے انسان کرے نا
تو پھر وہ اندھیریاں راتاں، اندھیرے رستے، اندھیریاں وادیاں انسان نوں نظر آؤندیاں۔ اسی اپنے گناہ نہیں دیکھتے، اسی لوکاں دے عائب دیکھتے۔ نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنے خبر رہے نکالتے اوروں کو عیب و ہنر، جب پڑی برائیوں پہ اپنے نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اس واسطے جنہوں آخرت یاد ہے، جڑا اللہ کا فضل دا متلاشی ہے، تے او دن وچ یا رات وچ 24 گھنٹے اندر کدی وہ تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے تے اپنے گرے بان دے اندر ضرور جھانکدا ہے۔ انہوں پھر وہ ایوب نظر آتے ہیں، اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ اللہ کو معافی مانگتا ہے۔ ہوں شاہ چراغ دیکھ رہے ہے، روشنی دی کرن کوئی نظر نہیں آتی، کہنے لگا چراغ معاملہ بڑا خطرناک۔ تو پھر آکھن لگا میں سنیا سی جے کوئی اپنے رب نال سچی یاری لا لے، سچی توبہ کر لے، غلام دا اعتراف کر لے، تے اللہ انہوں معاف کر دیندے نا۔ تے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی جی گزر گئی، آج مینوں سمجھ آئی ہے، تیرے بندے عبدالعزیز نے مینوں مسئلہ سمجھاتا ہے، تے اپنی رحمت نال مینوں معاف کر چھڑ۔ تے جدوں انسان اپنے گناہاں نوں کرے یاد کر کے پھر اپنے مالک دے سامنے روے، تے اللہ انہوں معاف کر دیندے نے۔ تے انسان نوں پتہ کس طرح لگتا ہے؟ آؤ میں تمہیں یہ بھی سمجھا دیں، میں یہ نہیں کہ انسان نوں پتہ نہیں لگتا، انسان نوں پتہ چل جاتا ہے۔ کر گناہاں نوں یاد، اپنے رب دے نال تعلق قائم کر، رو اپنے رب دے سامنے، گناہاں دا شمار کر، تے گناہاں دا شمار کردیاں روندیاں جدوں تیرے دل نوں تھوڑا جا سکون ہوئے نا، تے سمجھ نہیں کم بن گیا، اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ چیخا مار رہے ہے، رو رہے ہے، تے تھوڑا جا سکون ہویا تے آ کے پھر دروازے تے کھلو گیا۔ خادم نو کہنے لگا جا کے شاہ صاحب نو کہو تواڈے بھائی اسحاق نے اپنے رب دے نال صلح کر لئی، صلح کر لئی، توبہ کر لئی۔ جدوں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نو پتہ چلے، یہ دیکھو کنے عظیم لوگ، یہ وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ دے سامنے پیش ہونا یاد ہے، جڑے اللہ دے فضل دے متلاشی نے، وہ کوئی موقع ضائع نہیں جان دے۔ تے شاہ صاحب انہیں کمزور ہو چکے سن کہ اپنے آپ اٹھ کے بہ نہیں سن سکتے۔ تے جدوں پتہ چلیا نا کہ اللہ تعالی نے آخری وقت میرے ہاتھ اتے اسحاق نو ہدایت دیتی، تے خوشی نال اٹھ کے بہ گئے، تے اپنا تکیہ چک کے اپنی پگڑی کڈی، پگڑی کڈ کے خادم نو دتی، کہن لگے اے جا کے نا اسحاق دے رستے چ بچھا دے، تے انہوں کہیں میری پگڑی اتے چل کے آئے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، شاہ جی نفرت بھی انتہا درجے دی، جدوں نفرت کیتی ہے ان دی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیتی، تے جے محبت کیتی ہے تے محبت بھی انتہا درجے دی اپنی پگ بچھات۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا جواب کیسا جواب ہے؟ وہ کہنے لگے وہ میری پہلی نفرت وہ بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے سی، اے محبت بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے ہے، تے پگڑی اتے چلن دا میں اس واسطے حکم دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دے کہ جس طرح ماں دے پیٹ جو اج پیدا ہو۔ تے شاہ عبدالعزیز دی پگڑی ہوئے اس آدمی دے قدم ہون کہ جس نو اللہ نے گناہاں تو
پاک تے صاف کر دیتا ہے۔ اس نالوں وڈا اعزاز عبدل عزیز نوں ہور کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ جے اللہ والے دیاں گلاں، یہ انہاں لوگاں دے حالات جڑے اللہ دے فضل دے متلاشی سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جے تسی اللہ دے فضل دے چاہتے جے نا متلاشی جے، تو پھر ایک کام یہ بھی کریا کرو، ایک دوسرے واسطے ادوں دعا کریا کرو جدوں وہ تواڈے کول موجود نہ ہوئے، یعنی کسی دے پٹھ پیچھے کوئی آدمی تواڈے کول موجود نہیں، تسی اس نوں جانتے بھی نہیں، اس واسطے دعا کرو تے اس دعا دی برکت دے نال اللہ تہاڈا بیڑا پار کر دیں گے۔ فرمایا کہ وہ دعا جڑی کسی دے پٹھ پیچھے کیتی جائے، اللہ دا وعدہ ہے کہ میں اس نوں کی کرنا ہاں، قبول کرنا ہاں، اللہ اس نوں رد کر دے ہی نہیں۔ یعنی تو دعا اپنے بھائی واسطے کر، اس دا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دونوں دا بیڑا پار فرما دیں گے۔ لیکن بڑے افسوس نال ساڈا معاملہ کچھ ہو رہے، ناراض نہ ہوئے تو ساڈا کی، یہ میں ایک چھوٹی جی مثال دین لگا۔ اے ہن نماز پڑھی ہے نا، کئی ساڈے بھائی وضو کیتا ہے 2 رکعتاں یا 4 جنی اللہ نے توفیق دیتی پڑھی، تو پھر دوسرے ان کہیں گے وہ شاہد تینوں پتہ ہے کہ اے قاری صاحب جڑے سن نا اج انہاں دی اے گل دا پتہ ہی۔ ایک مثال دیتی ہے، یعنی اسی ایڈے نیک بخت ہاں کہ برائی بھی باوضو ہو کے کرنی ہے، باوضو ہو کے اللہ دے گھر چ پہلی صف چ بہ کے تے پھر تھوڑی جی عبادت کر کے کتے برائی ضائع نہ ہوتا ہے۔ اللہ سانو ہدایت دے اس چیز تو محفوظ رکھے۔ یعنی ہن ایک تھانوں ہور چھوٹا جا واقعہ سنا دے، میں منچنا بعد گیا سا تے واہ سالاں دی گل ہے، تے ہیڈ سلیمان کے میں کراس کیتا، اگے آئے تے ایک دیہات سی تے اوتھے عصر دی نماز دا وقت ہو گیا۔ میں کہا بھی چلو ایتھے مسجد چھوٹی جی تے نماز پڑھ لینی۔ چاندی گھر سن، اپنے اہل حدیث ہی سن، گئے وہ نمازی آ گئے، میں جماعت کرائی، میں انہوں نے پوچھا جی مولوی صاحب کتنے نے، تو وہ کہنے لگے جی انہوں نے جواب دیتا ہے۔ میں کہا بھی کی گل ہے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جی میرے نال انہوں دا اختلاف ہویا سی۔ میں کہ بندے تسی 4 جے اللہ دے بندے ہو، تو آخری اختلاف کی سی؟ ہن یہ گل میں صرف اصلاح واسطے کرن لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا جی دیکھو یہ جڑے مولوی صاحب نے نا، انہیں ایک مجھ رکھی ہے، تو پھر اس دے یہ پٹھے لے کے آتے ہیں، تو پٹھے مل بھی نہیں لے، تو یہ اپنے مقتدیاں دے کھیتاں جاندے نے، تو انہاں کولوں پٹھے لے آتے ہیں۔ میں انہوں پوچھا، میں ہس پیا مسکرا پیا، میں کیا بھی مینوں اے دس کدی تیرے بوے گئے نے کہ مینوں پٹھے دے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں کیا بھی جے دوسرے دے دیندے نے پھر تینوں اعتراض سے نہیں کرنا چاہیے، اعتراض سے انہوں نے ہونا چاہیے۔ مینوں کہندا جی نہیں نہیں توبہ توبہ صاحب تانوں پتہ نہیں، وہ اے پٹھے وڑ کے تے جدوں گٹھا بن کے چکدے نا، وہ گٹھا اینا ہوندا ہے کہ کوئی بندہ انہوں نے چکاؤندا ہے تے پھر اس طرح وہ کل دے آندے نے جس طرح گدھا کل دا آندا ہے۔ تے دسو نال کناں نوں ہاتھ لا میں توبہ توبہ مینوں دسو کہ یہ جہ بندے پیچھے نماز ہوندی ہے؟ ساڈے اعتراضات اس بے بنیاد۔ تو بہرحال اللہ دے فضل دے متلاشی انسان عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت دا سوچے،
تے جے اللہ نے فضل کر دیتا تے بیڑا پا رہا، تے جے اللہ نے فضل نہ کیتا تے معاملہ گڑ بڑے۔ اس واسطے میں یہ گزارش کراں گا کہ جدوں بھی دعا کرو، ایک تے اپنے انہاں بھائیاں واسطے جڑے غیر موجود نے، انہاں دی غیر موجودگی دے اندر دعا کرو گے تے اللہ اس دعا نو قبول کردے نے۔ تے دوسرا، ہمیشہ اللہ کولوں فضل طلب کریا کرو کہ اللہ ساڈے نال فضل والا معاملہ کرے، ساڈے نال عدل والا معاملہ نہ کرے۔ جے فضل والا معاملہ ہو گیا تے ساڈا انشاءاللہ دو جہانی بیڑا کیا پارے۔ تے اے ہن اللہ نے موقع دیتا ہے، تے اس واسطے سانو اے موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تے فضل دے حصول واسطے جڑیاں بنیادی شرطاں نے، یہ نہیں کہ انسان صرف دعا ہی کرے تے او اللہ دے فضل دا مستحق بن جائے گا، نہیں۔ اللہ دے فضل دے حصول واسطے بنیادی شرائط نے۔ سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہوئے، شرک تو توبہ۔ دوسری شرط یہ ہے سنت دا متبع ہوئے، ہر عمل سنت دے مطابق کرنے دی کوشش کرے۔ یہ دو بنیادی شرطاں نے۔ تے تیسری شرط یہ ہے کہ جدوں گناہ ہو جان تے فوراً اپنے رب دے سامنے روئے، یعنی سچی توبہ کرے۔ جیڑا بندہ یہ تین شرطاں پوریاں کر لیندا ہے، یہ بنیادی تین شرطاں نے، یہ تین شرطاں پوریاں کرن۔ ویسے تے علماء نے اس کی شرطاں ہور بھی لکھیاں نے، وہ ساریاں شرطاں انہاں تینے دے تابع نے۔ تے جیڑا بندہ یہ تین شرطاں پوریاں کر لیندا ہے نا، تے پھر وہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے نال کی کر، فضل والا معاملہ کرتے، انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی رحمت نال اس نال کی کرن گے، فضل والا معاملہ فرماؤں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما، حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما، بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ساڑے عزیز و اقارب بزرگ دنیا تو جا چکن، انہاں نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے نال عدل والا معاملے دی بجائے ساڑے نال فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ساڑے نال فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ساڑے نال فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ سانو رسول اللہ دی شفاعت دا مستحق بنا۔ یا اللہ آپ دی ہتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ دی سنت اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور بدعت تو نفرت عطا فرما۔ یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام اوپر زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔